السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، بخار خود آیا، آپ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیج دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں، جو زیادہ پیارا ہے اس کی طرف بھیج دیں۔ یعنی اگر آپ کے سامنے آئے کوئی تکلیف کہ آپ سب سے پیارے کو دے دیں، کتنا مشکل ہے؟ تو آپ نے اس کو انصار کے پاس بھیج دیا۔ وہ ان کے ہاں 6 دن رات باقی رہے، اور سب لوگ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو، اور ان پر بخار بہت سخت ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یس، اگر بیماری آ جائے تو اس کے جانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے، ایک ایک گھر میں داخل ہوئے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ انصار کے لیے محبت کے انڈیویجولی سب کو دیکھا، ایک ایک کو جا کے وزٹ کیا، عیادت کی، اور ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے عافیت کی دعا کرنے لگے۔ ہر نک اینڈ کارنر میں آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ہم نے گھر میں جیسے عبادت کی ایک خاص جگہ مقرر کر لی ہوتی ہے یا ایک خاص کونا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جب عبادت کرنی بس اس کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب وہاں سے نکلو تو پھر دوسرا گھر دنیا کے لیے سارا، مسجد الگ کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کو یکسوئی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اس کے لیے ان ساری جگہوں پر الگ الگ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم الہدا میں آ جاتے ہیں، یہاں درس و تدریس ہو جاتی ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، بس کافی ہے سب کچھ، اور اب گھر جو ہے نا وہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے، آرام کے لیے نہیں، اپنے گھروں کو بھی مسجدیں بنائیں۔ وہ کیسے بنائیں گے گھروں کو مسجدیں؟ مسجد اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے، یعنی گھر والے بھی مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اکٹھے درس و تدریس کا کام کریں، یا محلے والوں کو بلا لیں، یعنی اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اس میں بھی عبادت کریں، انڈیویجول عبادت بھی اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھ کر دین کی بات کریں۔ میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی اور علاقے سے، دوسرے شہر سے، تو بہت ہی پریشان حال تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچانک ہمارے جانور مرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ ان کے کھیت تھے اور جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کہ اچانک وہ مرنے لگ گئے اور ہم بہت پریشان ہیں، اور ہماری کھیتیاں جیسے جلنے لگ گئی ہیں اور معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ سے جا کے مشورہ کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ خود وہاں گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک حد ہے تمہارے کھیت کی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے ایک کونے سے شروع کر کے چاروں کل آیت الکرسی سورۃ فاتحہ یہ پڑھنا شروع کر دی۔ میں چلتا گیا ساری باؤنڈری وال کے آس پاس ان کے پڑھنا شروع کیا۔ تو جو ان کے جانور بیمار تھے یا اور جو ایک وحشت کی فیلنگ تھی، وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا کبھی ہوا ہوگا۔ مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور میرے والد بھی اور ہم سب بہن سب بخار میں پڑے ہوئے تھے، تو کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کا حال پوچھے اور کیا کرے۔ تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پورے گھر میں گھوم پھر کے قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور عافیت کی دعا مانگے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت پیچھے آئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک عورت آپ کے پیچھے آ گئی۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں انصار میں سے ہوں اور میرے والد بھی انصار میں سے ہیں، جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو، چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی، یعنی اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ بخار ختم ہو جائے گا۔ وہاں آپ نے دعا کی، یہاں اس کے لیے نہیں کی، کیوں؟ غور کیجئے، سوچئے۔ ہاں، اس حدیث سے سوچنے کا ایک مختلف قسم کا اینگل مل رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو تکلیف سمجھتے ہیں نا،
تو ایک تو یہ کہ محبوب لوگوں کی طرف بخار کا بھیجنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے اوپر رحمت کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی یہ بھی بظاہر رحمت کا ایک طریقہ تھا. اور دوسری بات یہ جو آخری، مجھے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مختلف لوگوں کے لیے رحمت مختلف طریقوں سے ہے، ان کے لیے فیصلے یا ڈیسیژنز بھی مختلف طریقے کے ہیں، یعنی ضروری نہیں ایک ہی کام سے دونوں کا ایک جیسا نتیجہ ہو. دیکھیں ہم بہت سی چیزوں میں صرف یا نقالی کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جیتے ہیں کہ دین کو بس ایک سٹیٹک چیز سمجھ لیتے ہیں اور ایک برانڈ ہے جو لگا لیا جائے تو وہ دیندار بن جاتے ہیں. اصل میں اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے نا، اس کے ساتھ بہت بڑا امتحان رکھا ہے اور مختلف حالات میں ڈال کے، کبھی خیر میں کبھی شر میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے امتحان لیا ہے. کچھ لوگوں کا امتحان ان کو چیز یا نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے، کچھ کا چھننے پر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سخت تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کی تکلیف بہت لمبی ہو جاتی، کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تکلیف میں رہنا ہی ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے. انصار کا اس تکلیف سے نکلنا بہتر تھا، یہاں اس عورت کے لیے اس تکلیف میں یا بخار میں رہنا بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اور کوئی کرنے کا یا نیکی کا کام یا سوچ یا کوئی اور چیز نہ ہو. تو نیکی کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح تکلیفوں اور آزمائشوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. آگے بھی آج بہت ساری انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور پھر بیماری کے علاوہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کل بھی ایک میسج میں نے بار بار آپ کو دیا تھا، کیا تھا؟ ہاؤ ٹو ریئیکٹ. دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن. کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، کس سچویشن میں کس طرح رہنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے. اور یہ اسی وقت انسان پر کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہر وقت الرٹ رہے، ہر وقت ہوش میں رہے، بے سوچے سمجھے کام نہ کرے کہ اچھا اس نے کر لیا میں بھی کر لوں، اس پہ یہ وار چل گیا تو میں بھی چلا لیتی ہوں. نہیں، ہر ایک کی سچویشن اور حالات فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا چھوڑنا ہے ہمیں؟ کمپیریزن. آپ کبھی بھی چین میں نہیں رہ سکتے اگر آپ ہر وقت کمپیئر کرتے رہے، اپنے حالات کو دوسروں کے حالات کے ساتھ، اپنے مال کو دوسروں کے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کو دوسروں کی اولاد کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کو دوسرے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ. اگر آپ کے اندر کمپیریزن کی عادت ہے نا تو آپ سخت عذاب میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹارچر سے باہر نکلے، کمپیریزن چھوڑ دیں اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہیں. اب آپ دیکھیں اس عورت کا حال، میں سمجھتی ہوں کہ کتنی عقل مند عورت تھی. اس نے یہ نہیں کہا نہیں پھر آپ نے ان کے لیے کیوں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. وہ جنت کی بات آ گئی تو دل ٹھنڈا ہو گیا، نہیں اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دے سکتی. کتنے عقل مند لوگ تھے، کس چیز کا سودا تھا. ہم پیٹی چیزوں کے اوپر جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں. جسمانی بیماری پھر کم ہوتی ہے، کم درجے کی، اور روحانی زیادہ انٹینس ہوتی ہیں جو انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی. السلام علیکم استاذہ. ایک دعا جو عافیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے مجھے اپنے فادر کا آخری ٹائم یاد آ رہا ہے کہ ان کو بہت شدید بیماری تھی اور ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹل رہے تھے. تو جو ان کا آخری دن تھا، مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ہاسپٹل وزٹ کرنے کے لیے گئے تو 4-5 گھنٹے ان پر نزا کی کیفیت چل رہی تھی، سانس آ رہا تھا جا رہا تھا، اور ہم اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ابو کے بغیر زندہ بھی رہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے شدید محبت اپنے فادر سے تھی بھی اور ہے بھی. تو میں مستقل صرف اور صرف یہی دعا کری تھی، یا اللہ ان کو زندگی دے دے، یا اللہ ان کو زندگی. اور آل تھرو ان کی بیماری میں صرف یہی دعا کرتی رہی، یا اللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ان کو زندگی دے دے. کیونکہ میں آئی تھنک بہت سیلفشلی سوچ رہی تھی نا، صرف اپنے بارے میں. اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، آئی ریممبر شفا کی جو مسجد تھی وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھی اور ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی. میں نے اسی لمحے صرف یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ بس اب ان کو سکون دے دیں. ود ان اے سیکنڈ میری خالہ نیچے آئی، انہوں نے بتایا کہ ابو دنیا سے چلے گئے ہیں نا.
تو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا ہم سیلفشلی دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ہمیں صرف اپنا سوچتے ہیں نا، صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسرے کا نہیں سوچتے اور اس کے متعلقین کا نہیں سوچتے، اس کی آخرت کا نہیں سوچتے. ہو سکتا ہے مزید زندگی ان کے فائدے میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے؟ ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں ایک ماں کی طرح نا، اور اللہ 70 گنا زیادہ کرتا ہے، تو اس کے فیصلے زیادہ بہتر ہے نا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے محبت ہو صرف اس کے ساتھ محبت ہی کی بات کی جائے، کبھی اس کے ساتھ تأدیب کی بات بھی کی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. جو ماں باپ محبت میں اپنے بچوں کو صرف لاڈ دیتے ہیں، پیمپرنگ کرتے رہتے ہیں ان کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں ان کو. اور جو ماں باپ اعتدال رکھتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ اس کے ادب بھی سکھاتے ہیں، وہ اصل میں خیر خواہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو ایک ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں بخار بھیج کے تاکہ ان کی صفائی ہو جائے، پہلے سے بہتر ہو جائے. یہ تأدیب ہے، ایک طرح سے ادب سکھانا ہے. بالکل عذاب بن جاتی ہے. تو جب اس چیز سے نکل آئے تو وہی گھر اپنا لگنے لگ پڑتا ہے اور وہی چیز پازیٹیو چلی جاتی ہے. بہت پتے کی بات ہے، کیونکہ ماں باپ نے تو بھیج دیا، بس ان کی تو ذمہ داری ختم. اب دس از یور ہاؤس، اس کو گھر سمجھے. ہم رہتے یہاں ہیں، سارے بینیفٹس یہاں سے حاصل کرتے ہیں اور تعریفیں کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں. کس قدر تکلیف دہ بات ہے. یعنی شوہر کما کے لا رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری نعمتیں آرائشیں، علاج معالجہ، ہر چیز کا بندوبست کر رہا ہے. اس کے باوجود دل ہمارا جو ہے وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے تھے، ہمارے فلاں ایسا کرتا تھا، فلاں ایسا کرتا تھا. اور چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آئے تو بس پھٹ پڑتے ہیں، پھر سارے احسانات بھول جاتے ہیں. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان روزمرہ زندگی میں اللہ سے راضی رہتا ہے نا تو اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے. اور جب مصیبت آتی ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان بہت کمزور ہے، لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں مصیبت پر صبر کی بھی اور شکوہ شکایت نہ کرنے کی. تو یہ اس کی جو پچھلی پریکٹس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ توفیق آتی ہے. بالکل، پھر اس کا ایمان قائم رہتا ہے، اس کے حواس قائم رہتے ہیں، اس کے عمل میں فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی نیکی کرنے کی جو روٹین ہے اس میں بھی خلل نہیں آنے دیتا. حت البصا، اللہ یہ کہ بالکل ہی اس کے ہاتھ سے چیزیں آؤٹ ہو جائیں. استاذہ یہی کمپیریزن ہمارا یہاں پہ ہاسٹل میں بھی ہوتا ہے. ہم جب یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھر میں ایسا تھا اور یہاں پہ ایسا ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کو اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل، جو یہاں مل رہا ہوتا ہے وہ گھر میں تو نہیں ملتا نا، اسی لیے یہاں آئے نا. اس کو تو مینشن ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے، نعمتوں پہ بالکل نظر نہیں ہوتی، اس کا شکرانہ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نعمت لے بھی لیتا ہے. پھر جو لوگ بہت زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں نا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واپس جاؤ جاؤ وہیں خوش رہو. جی بچوں میں کمپیریزن، یس. اس کی وجہ سے جو وہ تھوڑا سا کم ناٹ دیٹ ویل بچہ ہوتا ہے، اس کو جو دوسرا بھائی بہن ہے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے موم ڈیڈ سے نفرت ہونے لگتی ہے، ان سے دور بھاگنے لگتا ہے. تو یہ بھی بہت بری بات ہے. بالکل، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک خوبی ہے. یہی میرا جینا میرا مرنا کلاس میں ایک شخص کا واقعہ آپ نے بتایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہر روز میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ ہر روز میری مرضی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے پلان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی میری مرضی ہے اور میں اس میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ مجھے اتنی اچھی لگی بات کہ میں ہر روز الحمدللہ اس کو پریکٹس کرتی ہوں. اور جب کبھی کوئی زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے تو جو ایک بالکل کنٹرول سے باہر چیز ہوتی ہے، کبھی آنسو نکلتے ہیں، کبھی دکھ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا صبر اور حوصلہ دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے بڑی حکمت ملتی ہے انسان کو کہ اتنا سوچا سمجھا ری ایکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو دل کا اطمینان ہے، اور پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ نہیں پا سکتے، لیکن وہ ملتا ہے تقدیر پر راضی ہونے سے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے سے، کوشش کے بعد اگر حالات نہیں بدلتے تو ان کو ایکسپٹ کرنے سے. جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر نا دل ہی دل میں اپنے آپ کو نا سپیریئر بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، مطلب کسی بھی لحاظ سے نا، اور پھر وہ ظاہر ہے اور زیادہ برائی کی طرف پھر بہت ساری چیزوں میں ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں. بالکل. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. للہ، میرا سب کچھ
اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، خود میرے اپنے لیے بھی نہیں اور کسی اور کے لیے بھی نہیں. میری زندگی کسی کے نام نہیں سوائے اللہ کے. کیونکہ اصل فریڈم یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے کیج یا پنجرے سے بھی باہر نکل آئے اور اللہ کا بن کے جیے. بعض اوقات ہم لوگوں سے تو کسی طرح آزاد ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کہاں آپ پھنستے؟ اپنی خواہشات، شہوات، ڈیزائرز. مجھے یہ چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا. جو ہی آپ کی کوئی چاہت آپ پہ غالب آ گئی، اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ قید میں آ گئے. اب آپ قید خانے میں ہیں، چین میں ہیں، اور یہ چین آپ نے خود ہی اپنے اوپر ڈالی ہے. اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے کر لیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. میری نماز بھی صرف سکون پانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن وہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تاکہ میں خوش ہو جاؤں، وہ ہو ہی جائیں گے آپ. وہ تو قرۃ عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی. لیکن نماز آپ پڑھیں گے کس کے لیے؟ ان صلاتی للہ رب العالمین. وہ نسکی، آپ مال خرچ کرتے ہیں، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، آپ کسی کے کام آتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے، کبھی آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ملتی ہے. آپ بہت سے لوگوں سے پوچھیں آپ چیریٹی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ فلاں اور فلاں قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے. وہ اچھی بات ہے، لیکن دس از ناٹ انف. کیا کرنا چاہیے؟ للہ نسکی، میری قربانی. کوئی بھی قربانی کرے، کوئی بھی سیکریفائس کرے، صرف نفس کی لذت کے لیے نہیں کرے. وہ جب آپ نے اللہ کو خوش کر دیا تو کیا اللہ آپ کو خوش نہیں کرے گا؟ سوچئے، اگر آپ نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ کو راضی کر دیا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور ہر غلامی سے آزاد ہو کر جینا، حتیٰ کہ اپنی ذات کی غلامی سے، اپنے نفس کی غلامی سے، اپنی خواہشات کی غلامی سے. غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی. غیر اللہ کے لیے جینا قید میں جینا ہے، کیج میں رہنا ہے، کیو میں رہنا ہے، تکلیف میں رہنا ہے، بے بسی میں رہنا ہے اور کچھ نہ کر سکنا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس قدر موڈ کے غلام ہوتے ہیں، موڈ بگڑ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اچھے اچھے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ موڈ بگڑ گیا. موڈ کے غلام ہے نا. تو جو اس سے نکل آئے کوئی بات نہیں، میں کیا چیز ہوں؟ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا یا میرا حق مجھے نہیں ملا تو میں کیا ہوں؟ نتھنگ. اللہ کے حق میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہاں حال یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. اگر اپنے حق میں کوئی کمی ہو جائے پھر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور دن رات جو ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہمیں. تو بی سلیو آف اللہ، ناٹ یور سیلف، ناٹ پیپل، ناٹ منی، ناٹ یور کڈس، ناٹ یور ہسبینڈ. لا الہ الا اللہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے کہ بس میرا صرف ایک الہ ہے، مجھے صرف اس کی سننی ہے، اندر اپنی بھی نہیں سننی، اس کی سننی ہے بس. وہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت کیا چاہتا ہے، یہ جو یہاں میں بیٹھی ہوں یہاں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. اگر میں مصلی پہ کھڑی ہوں تو وہاں کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میں کوئی کام کر رہی ہوں، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کروں. بس ایسے ہی دھوکے سے الٹا پلٹا نہیں، احسن طریقے سے. کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو محسن ہوتا ہے، جو اچھے طریقے سے کام کو کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، اس کی مشکلات خود ہی آسان ہونے لگیں گی. شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے محسن بن جائیے، ہر چیز کے اندر بہتری لائیے، لوگوں کے دباؤ سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کی خاطر. پھر آپ دیکھیے آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. جتنا جتنا اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا دل کے اندر سرور اور خوشی پیدا ہوتی جائے گی. اور یہی دراصل دنیا میں جنت ہے. دنیا کی جنت دل کی راحت ہے، دل کا سکون ہے.
باہر کے حالات اتنے میٹر نہیں کرتے. اصل چیز یہ کہ ہاؤ ڈو یو فیل، اندر کیا ہے آپ کے. اگر ہر چیز بھی اچھی ہو جائے اور اندر اچھا نہیں تو کیا فائدہ. اور وہ کیوں اچھا نہیں، ذرا پیچھے چلے جائیے. کس چیز نے اس کو بگاڑا؟ کیوں بگڑا؟ خواہش نفس نے. جب اس کی تکمیل نہیں تو بگڑ گیا ہوں. تو کیا میری خواہش نفس میرا الہ ہے؟ وہ کیوں مجھ پہ حاوی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کرے اور میں اللہ کی بندگی سے نکل جاؤں اور جو اچھے کام کری ان کو چھوڑ بیٹھوں؟ نو وے. امام ابن تیمیہ نے جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اس قید میں میرے لیے تنہائی ہے، خلوت ہے، اللہ کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ یعنی یہاں کوئی بھی نہیں، مجھے انہوں نے سب سے ہٹا کے الگ کر کے رکھ دیا. اب یہاں میں ہوں اور میرا رب. میں یہاں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے زیادہ سے زیادہ اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہوں. اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو شہادت، اس سے اچھی موت کون سی؟ اور اگر یہ مجھے ملک سے باہر نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے تو سیاحت، میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ ہے اصل مثبت سوچ. کوئی آپ کا کیا نقصان کر سکتا ہے؟ زیادہ زیادہ مار دے گا. اگر کوئی آپ سے کچھ چھین بھی لیتا ہے، کوئی مال و دولت چھین لیتا ہے، تو کیا اللہ نے ایک ایک ذرہ گن نہیں رکھا؟ ہر چیز گن رکھی ہے اس نے. کیا وہ لوٹائے گا نہیں؟ وہ ضرور لوٹائے گا. یقین مانیے دنیا میں کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اصل میں ہم اپنے آپ کے خود ہی دشمن ہیں. ہمیں اپنی اصلاح چاہیے. جی استاذہ، میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کسی کتاب میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ مومن کون ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ مومن وہ ہے جو صاحب حال ہے، یعنی جو جس حال میں پریزنٹ ہے اس کو بہت اچھا گزارے، جو اس کا گزر چکا ہے اس پہ اس کا اختیار نہیں، اور جو آنے والا ہے اس پر بھی اس کا اختیار نہیں. تو صاحب حال اصل میں مومن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بیسٹ سیلر بک کون سی ہے؟ دی پاور آف ناؤ. ملینز آف کاپیز اس کی بک چکی ہیں. پاور آف ناؤ، یعنی اس وقت کو اچھا کر لو. یعنی جہاں رہ رہے، مثلا آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یا آپ اس وقت کلاس میں قید ہیں، یا آپ کہیں پر بھی بارش میں سٹک ہو گئے، گاڑی رک گئی کہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی مسئلہ پیش آ گیا. اب کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے ہر وقت بے چین ہونے کا گر سیکھ رکھا ہے. کوئی انہیں بہانہ چاہیے پریشان ہونے کا، اسی میں ان کی راحت ہے شاید. اور کچھ لوگ انتہائی پریشانی میں بھی سکون بیٹھے ہوتے کہ کیا مسئلہ ہے، میں ذکر کر سکتی ہوں، میں کچھ پڑھ سکتی ہوں، مجھے جو قرآن یاد ہے اسے دہرا سکتی ہوں، اگر میرے پاس کتاب ہے تو میں اس کو پڑھ سکتی ہوں، میں اللہ سے باتیں کر سکتی ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، ہمارا ریئیکشن کیسا ہوگا. تو کل بھی میں اس بارے میں سوچی تھی، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ نیوٹن نے ابھی ایک پورا لا ایکشن اور ریئیکشن پہ نہیں سٹیٹ کیا، اور یہی مطلب ابھی ساری باتوں سے مجھے ریئیکشن کے بارے میں ہی سارا سمجھ آ رہا ہے کہ جیسا ہمارا ریئیکشن ہوگا ویسے ہی ہماری سوچ. بالکل، کیونکہ مسئلے مسائل تو ہر وقت پیش آئیں گے، لیکن آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں دیٹ میٹرز. زیادہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ اگر لوگ بس آج کے اندر جیئیں، جس طرح پاور آف ناؤ بات کر رہی ہیں، لوگ پھر آج کے اندر جینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ جو کل جو ہمارا آئے گا آخرت میں اس کو بھول جاتے ہیں. مطلب یہ کہ مومن کے لیے یہ ہے کہ مومن تو ناؤ کو بھی اللہ کی رضا میں گزارے گا. بالکل. دیکھیے ہر کوئی جس کے لیے جی رہا ہے نا، اس کے لیے وہی پاور آف ناؤ بن جاتی. اس بک کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسی طرح سوچا کہ جن لوگوں نے ناؤ کو اپنے کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا ہے، وہ دنیا کی لذتیں اور راحتیں چاہتے ہیں نا، وہ اس ناؤ میں وہ لذت ڈھونڈنے کی امیجنیشن کے ساتھ ہی کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے تو وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کے سودے کرنے کو کہا گیا ہے. تو ایک شخص جس کی ڈیل ہو چکی ہو اور جو اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو اور جو اس کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ تو صرف سوچ کے بھی خوش ہوتا رہتا ہے. چلیے، تو اب امام ابن تیمیہ نے تو خلوت، شہادت، سیاحت کی بات کی تھی. اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کریں؟ آج کا ٹاپک یہ ہے، یعنی اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند مریض بنیے. کچھ مریض کیا بن جاتے ہیں؟ مصیبت. ان کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، حال شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ
اپنے اس وقت سے بھی ناؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنتے ہیں. تو وہ کیسے کریں؟ تو اس کے لیے ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے. تو آج کچھ باتیں اس حوالے سے کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ وہی تکلیف دیتا ہے اور وہی تکلیف دور کرتا ہے. وہ بیمار بھی کرتا ہے، وہ شفا بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، میرا رب ہے نا، اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، اس پر رلائے کرنا، اس سے اچھی امید رکھنا، اس سے حسن ظن رکھنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے. وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، یعنی حالت نظم میں صحیح. آپ نے اس سے پوچھا تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، اس وقت تم کیا سوچ رہے ہو؟ امیجن کیجئے کہ آپ کسی مریض کی عادت کے لیے گئے ہیں جو بالکل آخری دموں پہ، تو آپ کا دل چاہتا ہے نا پوچھیں کہ اب اس وقت اس کی سوچ کیا ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پر امید ہوں اور مجھے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے. دو چیزوں کے بیچ میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں اس وقت یعنی نزع کے وقت یہ دو چیزیں یعنی خوف اور امید ہوں، یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی ایک طرف ڈر بھی لگے اور ایک طرف اچھی امید بھی ہو، تو جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے امن دے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے، لہذا ہمیں اچھی امید ضرور رکھنی چاہیے. ڈر بھی قدرتی بات ہے، اس وقت ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال بربادی ہو گئے اٹھیں جب پتہ چلے کہ جی صاف ہے سب کچھ، ساتھ کرتے تھے اور ساتھ ضائع بھی کرتے تھے. کیونکہ منفی سوچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اس کے دل میں برا خیال آتا ہے اسے اپنے تک نہیں رکھتا، وہ اسے دوسرے پہ انڈیلتا ہے، کسی نہ کسی سے غیبت کرتا ہے. وہ اگر ہاں میں ہاں ملا دے تو اور نوٹ لگ جاتی ہے اور پکا ہو جاتا ہے. اب اصلاح کے چانسز اور دور ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں، تعلقات اور خراب ہو جاتے ہیں، فاصلے اور بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ پہلے ایک منفی ذہن تھا اب دو مل گئے، اب وہ دو خوب روز کھچڑی پکاتے ہیں مل کے. تو نقصان کیا ہوا؟ ایک تو عمل برباد، دوسرے حالات میں کوئی درستگی نہیں آتی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی ایسے. اس لیے انسان کو اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا رب بہت ہی مہربان اور رحیم ہے. تو اچھا مریض کیا کرتا ہے؟ اچھے گمان رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا. یونس بن میسرہ بن حلبس کہتے ہیں ہم یزید بن اسود کے پاس گئے اور وہاں واصلہ بھی پہنچ گئے. جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لیے پھیرا کہ انہوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. انہوں نے کہا یزید اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے، یعنی سب بیمار ہو کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا اچھا گمان رکھتا ہوں. انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا ہے؟ جو ابھی ذکر ہوا کہ میرا رب شفا دے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اچھا کر دے گا، اس میں بھی خیر ہے. اور برا گمان کیا ہوتا ہے؟ وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جی ہاں، مایوسی یہ برا گمان ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کیا کرتی تھی کہ سوچی ہوتی تھی کہ میں نے یہاں پہ بھی غلطی کی ہے، میں نے یہاں پہ بھی، لیکن مجھے یقین ہوتا تھا کہ چلو پوزیشن آ جائے گی، آج اللہ ہے نا، اللہ دے دے گا پوزیشن. میں اس کو بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ ویسا ہی ہوتا ہے. بالکل. اصل میں یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے. کچھ لوگ اس کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. کیا ہم صرف دینے والے ہیں یا ہمیں کچھ ملتا بھی ہے؟ سب سوچیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو دینے کو تو بہت یاد رکھتے ہیں اور ملنے کو کچھ بھی یاد نہیں رکھتے اور اس کو ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں کرتے، لہٰذا انہیں کچھ خوشی بھی نہیں ہوتی کہ میرے رب نے مجھے دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 میں جب میں کینیڈا جا رہی تھی تو اس سال میں شاید کچھ سیلاب وغیرہ بھی آیا تھا.
ون آف مائی ٹرپس. یہاں سیلاب آیا ہوا تھا تو میں جو کہ جا رہی تھی تو کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی. میں نے کہا اچھا چلو جو میرے کلوتھز ہیں وہ میں دے جاتی ہوں. اور پھر سوچا اچھا واپس آؤں گی تو کیا کروں گی. ان کا اچھا دیکھا جائے گا جب آؤں گی تو. اب یقین کریں کہ جب ہماری فلائٹ وہاں پر لینڈ کرتی ہے اور جو ہماری ہوسٹ تھیں انہوں نے صرف اپنے اندازے سے میرے لیے 3-4 سوٹ سلوا کے وارڈ روم میں ہینگ کیے ہوئے تھے. اور میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میں نے کہا یہ کیا. ان کو تو میرا سائز بھی نہیں صحیح پتا تھا. اور بہترین کپڑا بالکل نیو. میں اپنے پرانے دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو. تو کبھی بھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. جس رب نے یہ دیا وہ رب پھر دے دے گا. اس کے خزانے کہیں ختم ہوتے؟ اس کے خزانے کہیں بھی ختم نہیں ہوتے. ہمارے دل چھوٹے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے زیادہ بہتر پلان کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. مریض کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. نمبر 2، عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. حضرت علی سے مروی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا. میں اس وقت بیمار تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے اس بیماری سے راحت عطا فرما اور مجھے اپنے پاس بلا لے. اگر اس میں دیر ہے یعنی ابھی میری موت نہیں آنے والی تو شفا عطا فرما دے. اور اگر یہ کوئی آزمائش ہے میری تو مجھے صبر عطا فرما دے. یعنی اگر ابھی فوری شفا نہیں ہو سکتی اور کسی امتحان کی وجہ سے بیماری آئی ہوئی ہے تو پھر مجھے صبر دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بات پھر دہرا دی کہ میں نے یہ مانگا ہے. کیا موت قریب ہے تو بس پھر راحت دے دے، جیسے آپ نے کہا نا سکون دے دے. اگر نہیں تو شفا دے دے. اور اگر یہ امتحان ہے اور اس نے ابھی سٹے کرنا ہے کچھ دن تو صبر دے دے، اسے نبھانے کی توفیق دے دے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی بات دہرا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی اے اللہ اسے عافیت اور شفا عطا فرما. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی. وہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا کہ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی اشف شفاء لا یغادر السقما. ایسی شفا کہ جس کے بعد بیماری رہے ہی نہ، کبھی پلٹ کے بھی نہ آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شفا کی دعائیں بیماری میں مانگتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے اس وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، خود کو بھی نہیں. یہ نہ کہو میں مر جاؤں، یہ نہیں کہنا چاہیے. اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو کہ مال برباد ہو یا کچھ بھی. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو کہ ادھر تم کوئی بد دعا کرو اور اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے. منہ سے برے لفظ نہ نکالو. تو مریض کو مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، برے لفظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. پھر کیا منہ سے نکالنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے؟ اچھی بات یا خاموشی یا پھر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی کثرت. کیونکہ لیٹ کے اور تو کچھ کرنے کا نہیں، تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. یعنی جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں. اور جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں. اور جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اب آپ دیکھیں تھوڑا ایک ایک لفظ بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی اور تعریف میرے لیے ہے. کیونکہ بندہ کیا کہتا ہے لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہی ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف میری ہی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص بیماری میں یہ کلمات پڑھے اور پھر مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. تو بیمار کو اس ذکر کی تلقین کرنی چاہیے. کون سی؟
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی یہ کلمات پڑھتے رہیں. ان کو لکھ کے بھی آپ لگا دیں اس کے سامنے تو اس کو یاد رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے، پھر اس دن یا اس رات یا اس مہینے میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ نے اپنی انگلیوں میں یہ 5 کلمات گنے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ 5 کلمات اگر کوئی کسی دن یا رات کو پڑھتا ہے اور اس میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگ سے نجات پا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر استغفار اور توبہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک قبول فرماتا ہے. پھر ملنے والے اجر سے باخبر ہونا کہ اس وقت میرے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے جو اسے ہر وقت ہوتی ہو؟ جی آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت ہوتی ہے؟ ہر وقت. اچھا، اسی طرح لیگ میں پین ہوتی رہتی ہے. ہاں، کنٹینیوس سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ تکلیف ہوتی ہے نا تو 2-3 کیفیات ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور تو کسی کو نہیں ہوتا، اور انسان اور تنگ ہو اور پھر اللہ سے ناراض ہو، صبر نہ کرے، یا ہر وقت دوسروں کو کہتا رہے درد ہے درد ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ میں کیسے امیجن کرتی ہوں کہ ایک مشین ہے جس میں سے پیسے نکل رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں اور وہ ہر وقت چل رہی ہے اور دن کے اینڈ تک اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں. پھر اگلے دن پھر چلتی، پھر اتنے جمع ہو جاتے، پھر چلتے، پھر اتنے جمع ہو جاتے. یعنی اجر کنٹینیوسلی بڑھ رہا، کیونکہ جتنی دیر تکلیف ہو رہی ہے اتنی دیر اجر اکٹھا ہو رہا ہے. ایکچولی ایک دفعہ میں پریس میں گئی تھی. یہ امیجنیشن میرے کیوں آتا ہے کیونکہ مجھے کسی چیز کی کثرت کٹھی ہوتی عام طور پہ کبھی دیکھی نہیں نا، تو امیجن نہیں کر سکتے. تو ایک پریس میں جانا ہوا تو اس میں نیوز پیپر نکل رہے تھے اتنی تیزی کے ساتھ نا، تو وہ کٹھے نکل بھی رہے تھے اور پھر ساتھ سٹیک بھی ہوتے جا رہے تھے نا جیسے وہ. تو جب اعمال نامے کا ہم سوچتے ہیں نا تو یہ بک آف ڈیڈز وہ کچھ اسی طرح کی امیجنیشن بنتا ہے کہ وہ کتابیں کٹھی ہو رہی. تو آپ سوچئے کہ جس شخص کو بھی کوئی تکلیف مستقل طور پر ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر راضی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اسی طرح جمع ہوتا جاتا ہے. ایک چیز یہ. دوسری کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ گناہوں کا جھڑنا. جیسے درخت ہے اور خزاں کا موسم ہے، گرتے جا رہے ہیں. آپ نے ٹرو خزاں نہیں دیکھی ہوگی کبھی، پاکستان میں نہیں نظر آتی. کینیڈا میں ریئل خزاں جسے خزاں کہتے ہیں وہ ہوتی ہے جب پتے خوب گرتے، اتنے کے نیچے رنگین پتوں کی وجہ سے پورا سما بدل جاتے ہیں. یو کین ناٹ ایکسپلین کہ وہ کیا منظر ہوتا ہے. خزاں کے قریب کچھ پتے پرپل ہو جاتے ہیں، کچھ پنک ہو جاتے ہیں، کچھ یلو ہو جاتے ہیں، کچھ گرینش سے ڈفرنٹ کلر کے. بہار سے بھی زیادہ خوبصورت موسم لگتا ہے وہ جو وہ ہر چیز رنگین ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے گرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جوبن آتا ہے، پھر اس کے بعد زوال آتا ہے. اور پھر جب وہ گرتے ہیں نا تو گرنے کے بعد بھی وہ سب کلر اسی طرح نیچے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں. ایسا رنگین منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جب گر رہے ہیں اب صاف ہوتے جا رہے ہیں اور پھر جب سب پتے گر چکتے ہیں تو بالکل وہ خالی سا درخت ہوتا ہے نا، ہلکا سا، اور جتنا ہیوی ہوتا ہے وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم ہر روز گناہوں کے بوجھ لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری صفائی کا انتظام کر رکھا ہے. کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور وہ ہلکے ہوتے جاتے ہیں. جب آپ یہ امیجن کریں گے تو آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے. پھر بیماری آپ کا موڈ نہیں بگاڑے گی اور آپ ایسے منہ بنا کے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو خیال آئے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دھیان جائے گا، پھر آپ وہ اخباریں گرنے کا منظر. تو جب آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، حفظہ ہے نا ہمارے آس پاس محافظ فرشتے، کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن رات لکھتے رہو جب تک کہ وہ میری قید میں روکا ہوا ہے، جب تک بیمار ہے نہیں کر پا رہا کچھ، لکھتے جاؤ. پھر ایک اور چیز، انبیاء کے مصائب کو یاد کرنا. انبیاء کے مصائب میں سے نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے فرمایا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وحی کا رک جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کا دنیا سے چلے جانا، یہ ہمارا سب سے بڑا غم اور سب سے زیادہ رونے کی بات ہونی چاہیے. تو جب اور کوئی فوت ہو تو اس وقت کس کا فوت ہونا یاد کر لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس وقت وہی یاد کرے گا اور اپنے غم کو بھول جائے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنے سب پیاروں سے بڑھ کے پیار ہوگا، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے باقی ہر ایک سے، تو قدرتی طور پر کسی کی وفات کے وقت بھی فوراً کیا یاد آئے گا؟ اللہ کے رسول کی وفات. اپنی مصیبت ہلکی لگے گی، یہ بڑا نقصان ہے، یہ وہ بڑا نقصان تھا. لیکن ہم اس طرح نہیں سوچتے نا، ہماری سوچ پھر ہم اسی پہ روتے رہتے. تو چھوٹی مصیبت کے وقت بڑی مصیبت یاد کر لیں، اپنی مصیبت ہلکی ہو جائے گی. ایکچولی یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے، یہ نیکسٹ لیول کی بات ہے نا، ڈیپر نالج ہے، اور عام حالات میں سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں بھی نہ صرف زبانی کر رہے، لپ سروس کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں محبت نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ کی وفات پہ ہمیں رونا آئے، یہ سوچ کے ہمارا دل کٹنے لگے. پھر بیماری کو برا بھلا نہ کہنا. ایک اور کام یہ کرنا ہے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا. تو آپ نے اس اعرابی کو بھی یہی کہہ دیا، کوئی بات نہیں، یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا. اس پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے، جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا، ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہوگا. کبھی برے لفظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے بیماری میں مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بیماری تو مجھے مار کے ہی چھوڑے گی. انسان جو بولتا ہے اور جو بار بار کہتا رہتا ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ وہی اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے. اور معلوم نہیں کہ کس وقت قبولیت کی گھڑی ہے اور وہ بات جو منہ سے نکالی آپ نے وہ ویسے ہی پوری ہو جائے. ہر وقت اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں. کوئی تکلیف آئے تو کہیں انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. پھر مرض طویل ہونے پہ گھبرانا نہیں. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ادھر بیماری آئی ادھر چلی گئی، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ ٹائم لے کے ہی جاتی ہیں. مثلا فلو ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فلو ہے 2 گھنٹے بعد فلو ختم ہو جائے گا. It will take time, sometime 3 days, sometime 7 days, sometime more than that, کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو مرض کے طویل ہونے پہ گھبرانا نہیں. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ہم لوگ خباب بن ارد کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. انہوں نے 7 مرتبہ اپنے پیٹ پر داغنے کا علاج کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا، کیونکہ میری بیماری لمبی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی میں موت نہیں مانگ رہا. حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا اور انہوں نے اپنے جسم کو داغا ہوا تھا. انہوں نے فرمایا جتنی تکلیف مجھے ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کو اتنی تکلیف ہوگی. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہ موت کی تمنا کی جائے اور نہ ہی موت مانگی جائے. اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحت کا انتظار کرنا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کتنے سال بیمار رہے تھے ایوب علیہ السلام؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 18 سال.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 years. قریبی اور دور کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، البتہ ان کے 2 رشتہ دار صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے، سب چلے گئے کیونکہ تکلیف میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک دن ایک دوسرے کو کہنے لگا کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اسی لیے ان کو ایسی بیماری لگی. جب تکلیف زیادہ ہو جائے نا یا لمبی ہو جائے تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں کہ ضرور اس نے کچھ کیا ہے، اس وجہ سے یہ پکڑ میں ہے. اس کے ساتھی نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے. جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات کہہ بھی دی. یعنی بعض لوگ تو دل میں رکھتے ہیں منفی باتیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. حضرت ایوب نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے ہوتے تھے. میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، انہوں نے تیرا نام غلط استعمال کیا ہے. اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ناحق اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی کر کوئی نہ ہوتا تھا، یہ صرف دیکھتے تھے اور آ کے اس کا بھی کفارہ ادا کرتے. دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا ہی جو جھوٹی قسم کھا رہا تھا. حضرت ایوب قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے، جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے سہارا دیتی حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے، ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ تک جاتے اور واپس آتے. ایک دن وہ لیٹ ہو گئے، تھوڑی دیر لگ گئی تو بیوی انتظار میں ہی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. یعنی وہ وہاں سے ہٹے تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پاؤں مارو، اور وہاں چشمہ نکل آیا اور اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو رہے ہیں، بلا نہیں رہے مجھے ہاتھ پکڑنے کو. جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے. جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہیں سکی. پوچھا اللہ تجھ میں برکت پیدا کرے، یعنی بارک اللہ فیک، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو وہ تم سے بہت مشابہت رکھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میں وہی تو ہوں. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں انسان کو درست کر سکتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے مریضوں کو بہت مایوس کر دیتے ہیں، ڈاکٹر اسپیشلی. وہ یہ کہتے تھے تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کہنے کی وجہ سے مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر دوائیاں کھاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو امید نہیں ہوتی. تو کوئی بھی بیماری ہو امید دلانا ڈاکٹر کا فرض ہے، اور یہ کہ پیشنٹ کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اور باقی لواحقین کا بھی، کیونکہ ہم جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے اور کہتے ہیں ہاں وہ فلاں کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی تو بس بیچارہ بچ نہیں سکا. اور وہ مریض چپ کر کے لیٹا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، اور وہ یہ ساری گفتگویں سن رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا بھی اب یہی حال ہونے والا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی بند پیک، شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے تو میں لوگوں کو نصیحت کر دوں. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے پاس موجود پیتل کے ایک ٹب میں بٹھایا اور ان مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا، حتیٰ کہ آپ ہمیں اشارے سے کہنے لگے کہ بس کر دو، پھر آپ باہر تشریف لے آئے. یعنی بیمار ہونے پر انسان کو علاج کرنا چاہیے، اور یہ پانی سے علاج کا ایک طریقہ ہے. پھر مریض کو اپنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بیماری میں مختلف طرح کی ناپسندیدہ اسمیلز وغیرہ آنے لگتی ہیں، خصوصاً منہ سے، بعض اوقات دوائیوں کے اثر سے اسمیل آنے لگتی ہے، تو مسواک وغیرہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی. آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازی ٹہنی تھی، تازہ مسواک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی
پہلے میں نے اسے چبایا، پھر صاف کر کے آپ کو دی. آپ نے اس سے مسواک کی جس طرح آپ پہلے مسواک کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی مسواک کی. یعنی عام روٹین میں تو انسان مسواک کرتے، لیکن بیماری میں اور زیادہ اچھی طرح مسواک. پھر بیماری ہلکی ہوتے ہی نماز کے لیے نکلنا. یعنی ایک دفعہ اگر بیمار ہو گئے اور آپ لیٹ کے نماز پڑھیں اشارے سے، یا پھر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہونے پر بھی آپ لیٹے ہی رہیں اور لیٹ کی نماز پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں یا مسجد نہ جائیں. نہیں، جو ہی ذرا سا اچھا ہو فوراً اپنے کام پہ لوٹیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہلکا پایا تو باہر تشریف لائے. یعنی بیماری کم ہو گئی تو اب باہر تشریف لائے. اس وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جب ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا. آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے. بس ابوبکر رسول اللہ کی اقتدا کر رہے تھے، لوگ ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے. یعنی آپ نے اس وقت بھی نماز پڑھائی جب تھوڑے اچھے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی، بیٹھ کے بھی پڑھائی جا سکتی. ام فضل کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں ہماری طرف تشریف لائے. آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے درد وغیرہ کی وجہ سے. چنانچہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورت مرسلات پڑھی. اگر ہمارے سر میں درد ہو یا ہمیں بخار ہو تو ہم کون سی سورت سے نماز پڑھیں گے؟ الکوثر سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سورت مرسلات پڑھی. یعنی بیماری کو ایکسکیوز نہ بنا لے ہر نیک کام ختم کرنے کا کہ ہم تو بیمار ہیں، بلکہ اس میں بھی میکسیمم کوشش ضرور کریں، ایفرٹ لگائیں. کیونکہ اس سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بیماری سے دھیان ہٹ جائے گا، آپ اس میں مشغول ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے آپ بیمار تھے. اسی طرح عبادت کے علاوہ باقی نیک کاموں میں بھی جو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں کیونکہ وہ فراغت کا وقت بھی ہوتا ہے. اور خصوصاً ایسی بیماریاں کہ جس میں آپ باقی سب ٹھیک ہیں، جسم کو کوئی ایک حصہ بیمار ہے، مثلا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہو گئی، کوئی کٹ لگ گیا، کوئی زخم آ گیا، آپ چل پھر نہیں پا رہے، تو لیٹے لیٹے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کی زندگی کا خاتمہ ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جس کا اختتام اس صورت میں ہو کہ اس نے اللہ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. تو اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ جس کا آخری کام مسکین کو کھانا کھلانا، یا جس کا آخری کام روزہ، جس کا آخری کام لا الہ الا اللہ پڑھنا، ذکر کرنا، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان بیماری میں بھی، مشکل میں بھی نیکی کے کام کرتا چلا جائے جب تک ممکن ہو. جب چھٹ جائے تو چھٹ جائے، وہ الگ بات، پھر فرشتے آپ کے لیے لکھنے لگیں گے. ورنہ جب تک ممکن ہو بیماری کا ایڈوانٹیج نہ لیں بلکہ نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں. دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی امید سے نیک اعمال کی قبولیت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جب نیک عمل کرے تو اس پر ثواب کی امید رکھیں. ایمانا واحتسابا اصبری واحتسبی، ثواب کی نیت سے صبر کرو. ٹھیک ہے، ہم جب تک اپنے اوپر باؤنڈ نہیں خود کو کریں گے کہ ہم نے بیماری میں بھی یہ کام کرنے، تو ہم وہ کر ہی نہیں سکیں گے. ہم ایزی لے لیتے ہیں اس لیے ہم وہ کام نہیں کرتے، جبکہ جو پتا ہو کرنے ہیں وہ ہم کر بھی لیتے ہیں. تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوگی چھٹی کر لیں گے، وہ کیا ہوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. حالانکہ کچھ نہ کچھ پش کرتے اپنے آپ کو تو کر ہی لیتے. خود نہ کرنے پر دوسروں سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا. اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو ہیلپ کر دیں، اچھا مشورہ ہی دے دیں. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر تیاری کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں مگر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ، اس نے تیاری کر رکھی تھی مگر بیمار ہو گیا. تو اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو سامان سفر تم نے تیار کر رکھا تھا وہ مجھے دے دو، نہیں تم بیمار ہو وہ مجھے دے دو. چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور آپ کا پیغام دیا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلاں، جو سامان تو نے میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس شخص کے حوالے کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھنا.
اللہ کی قسم اگر تو نے اس میں سے کوئی چیز رکھ لی تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا، کیونکہ وہ میں نے اس نیت سے رکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں دوں گا. تو میں بیمار ہو گیا، میں نہیں جا سکا تو کوئی اور چلا جائے. مثلا آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، ایک بیمار ہو گئے اور پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ سال جا سکے یا نہ جا سکے، تو کسی اور کو بھیج دیں. کوئی بھی کام ایسا کہ جو آپ نے سوچا تھا کرنے کو اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کسی اور کو دے دیں، وہ کر لے. پھر قرض وغیرہ چکانا، وصیت کرنا، یعنی انسان ویسے تو صحت کی حالت میں بھی کرے لیکن بیماری میں اور فکر کرے. ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کاش تم دونوں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا جس دن وہ بیمار ہوئے تھے. میرے پاس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار پڑے ہوئے تھے. آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں، صدقہ کر دوں، لیکن مجھے آپ کی بیماری کی وجہ سے فرصت نہ ملی. حتیٰ کہ آپ تندرست ہو گئے. مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان دیناروں کا کیا ہوا. میں نے عرض کیا اللہ کی قسم اب تک نہیں ہو سکا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے اچھا یہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے. آپ کی بیماری نے مجھے مصروف کر دیا تھا تو آپ نے انہیں منگوایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمانے لگے اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں، کہ میں اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ یہ دینار میرے گھر میں موجود ہوں. پھر شدید تکلیف میں صدقہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے. عمرو بن حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ لونڈی چھوڑی، نہ کوئی اور چیز چھوڑی سوائے ایک سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوتے تھے. پھر نیک لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھنا. آپ نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ ایک بچہ بالکل پیرالائز جو اسی حال میں نصیحت کرتا ہے. اس نے خواہش کی کہ شیخ محمد العریفی جو ہیں ان سے ملاقات ہو، تو وہ آل دا وے ٹریول کر کے اس سے ملنے کے لیے آئے. تو وہ پوری ویڈیو موجود ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان اگر مایوس نہیں ہوگا تبھی وہ اچھی اچھی باتیں سوچے گا، نا اچھا یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں. اور اگر آپ بیمار ہوئے اور پڑ گئے اور سو گئے اور کوئی دنیا کی ہوش نہیں، ٹھیک ہے کئی بیماریاں بھی ایسی ہوتی کہ جس میں ہوش نہیں رہتی، لیکن اگر آپ بس مایوسی کی کیفیت میں یا بیماری کے ساتھ ڈپریشن آ گیا ہے تو پھر حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے اور آس پاس کے لوگوں کو اس سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا کوئی ساتھی میرے پاس ہو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ابو بکر کو بلائیں؟ آپ خاموش رہے. ہم نے کہا عمر کو بلائیں؟ آپ خاموش رہے. کہا علی کو بلائیں؟ آپ خاموش رہے. ہم نے کہا عثمان کو بلائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں رضی اللہ عنہم. ہو سکتا ہے ان سے کوئی خاص کام ہو یا کوئی بات ہونے کہنی. باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.